شاہمہ سے درخواست کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. ابو شاہمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. صدر اجلاس اور حضرات کرام، آج کی اس پررونق باوقار علمی مجلس میں جس موضوع پر چند منٹ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اسلام میں فقراء و مساکین کے حقوق. سامعین کرام، یہ بات اظہار نشد سے کہ اسلام نے فقراء و مساکین کے جو حقوق دیے ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے. اور سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. جان لو تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کا. اور سنو، اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقے صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے. یہی نہیں بلکہ جناب ایک جگہ تو مسکینوں کی مدد کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے. آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی سچے لوگ، یہی پرہیزگار ہیں. یہ تھے قرآنی آیات کی روشنی میں فقراء مساکین کے حقوق. آئیے اب ہم احادیث رسول کی روشنی میں فقراء مساکین کے حقوق کو سمجھتے ہیں. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. عزیزان گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے بالکل بے تکلف تھے. بسا اوقات اس طبقے کے دیہاتی اور گوار لوگ آپ سے گستاخانہ انداز میں مانگتے لیکن آپ کبھی ان پر خفا نہیں ہوتے بلکہ انہیں بخشی عطا کر دیتے. جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کے کنارے موٹے تھے. راستے میں ایک دیہاتی ملا
اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور چادر سمیت کھینچا. میں نے دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چادر کا نشان بن گیا اور اس کا کنارہ رگڑ گیا. پھر اس دیہاتی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیا ہوا جو مال آپ کے پاس ہے اس مال میں سے میرے لیے کچھ دینے کا حکم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پلٹ کر دیکھا اور ہنسی آ گئی. پھر آپ نے اس دیہاتی کو کچھ دینے کا حکم دیا. اس واقعہ پر غور کیجئے. دیہاتی کی بدسلوکی کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ نہ ہو کر اس کے حقوق ادا کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ آج ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کو حقیر سمجھتے ہیں. بلکہ یہی نہیں جناب, اگر سائل دروازے پر آ کر مانگے تو اسے جھڑکتے ہوئے کہا جاتا ہے جاؤ یہاں سے دماغ خراب کرنے چلے آئے. او سائلوں کو جھڑکنے والوں, کان کھول کر سن لو, رب کائنات نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور سوال کرنے والے کو نہ ڈانٹ نہ ڈپٹ. اور یہی نہیں, جو لوگ خالق کائنات کے دیے ہوئے رزق سے غریبوں کی مدد نہیں کرتے, ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا فرض ادا نہیں کرتے. کان کھول کر سن لیں, رب کائنات روز محشر میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمائے گا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. حکم ہوگا اسے پکڑ دو, پھر اسے توق پہنا دو, پھر اسے ایسی زنجیروں میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی اسے جکڑ دو. بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکینوں کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا. اور جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈال دیے گئے ہو, تو ان کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین, ہم نمازی نہ تھے نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے. میرے مسلمان بھائیوں, ابھی وقت ہے, اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں مہلت دی ہے. بھول جاؤ تکبرانہ زندگی اور اپنی آخرت بنا لو, اور جتنی نیکی اکٹھا کرنی ہو کر لو, ورنہ وہاں موقع نہیں ملے گا, وہاں تو صرف بدلہ دیا جائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اور جتنی ہماری حیثیت ہو ہم غریبوں کی مدد کریں تاکہ ہماری آخرت سمر جائے. آخر میں اس شعر کے ذریعے اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا. یہی ہے عبادت, یہی ہے دین و ایمان, یہی ہے عبادت, یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کیسا. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو فقراء مساکین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.